بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی تراویح میں 24واں پارہ فمن اظلم یہ مکمل تلاوت کیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں سورہ زمر کا آخری حصہ تھا اور پھر اس کے بعد سورہ مومن اور پھر سورہ حامیم سجدہ، یہ صورتیں تلاوت کی گئیں۔ سورۃ الزمر کو زمر اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے جنت کی طرف لے جائے جانے کو، ہانکے جانے کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح کفار کے جہنم کی طرف ہانکے جانے کو، لے جائے جانے کو اللہ نے بیان فرمایا۔ زمر عربی زبان میں گروہوں کو کہا جاتا ہے، ٹولیوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، آیت نمبر 71 میں، کہ کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہکایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا جو چوکیدار ہوگا، داروغہ ہوگا، محافظ ہوگا، وہ ان کو کہے گا الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے اس دن سے ڈراتے تھے۔ ان سے پوچھیں گے تو یہ کافر کہیں گے ہاں بلا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا فیصلہ کافروں پر پکا ہو گیا۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 73 میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ تقوی کا معاملہ کیا، انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ یہاں بھی زمرہ کا لفظ آیا، عربی زبان میں اس کو گروہوں کا معنی ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ زمر تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤها، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کا چوکیدار انہیں کہے گا سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، تم خوب رہے، کامیاب رہے، بامراد رہے، فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس دوسرے گروہ میں فرما دے اور ہمیں جنت کی طرف لے جایا جائے، اور جنہیں جہنم کی طرف ہکایا جائے گا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس آیت کو سن کر بہت سارے کافر جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری تھی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھے، اس آیت کو سن کر اللہ کی رحمت ان میں جاگی اور وہ ایمان میں داخل ہو۔ یہ ایسی زبردست آیت ہے، پورے قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اللہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، گناہ کر 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 اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، صبح شام گناہ، ساری زندگی 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 30 سال کی عمر وہ گناہوں میں گزار دی، اپنے نفس پر گناہ کر 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 زیادتی کی، ظلم کیا۔ اللہ ان کو بڑے پیار سے پکارے یا عبادی، یعنی وہ بھی میرے بندے ہیں۔ ان کو بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نافرمانوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالموں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بندے، قل، آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر 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 اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر میں، شرک میں، گناہوں میں گزاری ہے اور وہ سچی توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے اور اپنی اصلاح کا پختہ ارادہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کروں۔ بلکہ ایک جگہ
سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کریں گے اور نیک اعمال شروع کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ایسی کریم اور ایسی رحیم اور ایسی مہربان ذات ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں کریں گے وہ بلکہ جتنے گناہ کیے تھے اتنی نیکیاں لکھ دیں گے۔ اگر گناہوں کا پہاڑ تھا تو نیکیوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، ایسی کریم اور ایسی رحیم ذات ہے۔ تو یہ اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے، اور یہاں سے سورۃ المؤمن سے آگے سورہ احقاف تک جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ حوامیم اس لیے کہ یہ جتنی صورتیں ہیں سورہ احقاف تک، ان سب کے شروع میں حامیم کا لفظ، ان سب کے شروع میں حامیم کا لفظ ہے۔ یعنی یہ 24واں پارہ ہے، اس کے بعد 25واں پارہ، پھر 26واں پارہ، اور ان سب کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حامیم، اس پورے پاروں میں۔ اور یہ جو حوامیم ہیں انہیں عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن ہے۔ ان کے اندر ایسے فصیح و بلیغ عربی بلاغت کے اعتبار سے ایسا اسلوب ہے کہ یہ بہت خوبصورت کلمات ہیں، بڑے جب اس کی تلاوت کی جائے، انہیں سنا جائے تو بڑا لطف آتا ہے، اس کی فصاحت بلاغت سن کر جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اس سورت کو سورہ مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں فرعون کی قوم کے ایک ایسے مرد مومن کا ذکر ہے کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، لیکن جب موقع آیا تو اس نے اپنے ایمان کا ببانگ دہل وہ اظہار کیا، اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس مومن کے ایمان کا اظہار اور جو اس نے ایمان کی تقریر کی تھی وہ اتنی پسند آئی، اللہ نے نہ صرف یہ کہ قرآن میں فرعون کی قوم کے اس آدمی کا ذکر فرمایا، بلکہ اس سورت کا نام سورہ مومن رکھ دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، یہ فرعون کی قوم کے ایک آدمی تھے، لیکن یہ ایمان لے آیا اور انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ تو اسی لیے اس سورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، چونکہ اس سورت کی تیسری آیت میں یہ ذکر آتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، وقابل التوب اور توبہ قبول کرنے والی ہے، شدید العقاب اور بڑا سخت عذاب دینے والی، سزا دینے والی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 28 سے اس مرد مومن کا ذکر ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام سورہ مومن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن، بولا مومن مرد، من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ فرعون جیسے بدبخت آدمی کے خاندان میں سے تھا لیکن تھا ایمان والا۔ یکتم ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے جتنا ایمان دل میں چھپایا تھا آج تک بس بہت ہو گیا۔ اس نے بس کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی اور اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور اس کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکی ہیں۔ اس کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب ہے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے۔ فرعون کے سامنے زبردست تقریر شروع کر دی۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جس عذاب کی بات کر رہا ہے وہ عذاب تم کو پہنچ کر رہے گا، پھر تم پکڑائی میں آ جاؤ گے۔ تو یہ ساری اس نے تقریر کی، اور جو فرعون کی قوم تھی قبطی لوگ، ان کو جو ہے یہ خطاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ خطاب پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، اور کس کی؟ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں صرف پیغمبروں کی مدد نہیں کرتے بلکہ ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، خصوص جنگی حالات میں جب دشمن سر پر آ چکا ہو تو یہ عقیدہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ نے پیغمبروں کی مدد فرمائی اس طرح اللہ ایمان والوں کی بھی مدد
فرمائیں گے اور اللہ وہ مدد دکھاتے بھی ہیں، اللہ وہ مدد دکھاتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی میں وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی اللہ مدد فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اللہ مدد فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اور حوامیم سلسلے کی جو صورتیں تھیں ان میں کی دوسری صورت، پہلی صورت حوامیم سلسلے کی سورہ مومن اور دوسری صورت سورہ حامیم سجدہ۔ اس صورت کے اندر بھی اسلام کے بنیادی عقائد، اسی طرح مشرکین کی تردید، یہ ساری چیزیں، قرآن کی حقانیت، ان کو کھول کر اللہ نے بیان فرمایا۔ ہر آیت ایسی ہے جو قابل تفسیر ہے، جس پر بات کی جائے، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف خلاصہ بیان کرنا ہے اور ایک طلب پیدا کرنی ہے اور ایک جذبہ پیدا کرنا ہے اور ایسی فکر پیدا کرنی ہے کہ پورا سال ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآنی حلقوں سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ جائیں، مدارس سے جڑ جائیں، اس لیے بہت ہی کوئی اہم چیز ہوتی ہے تو اس پر بات کرنی جاتی ہے۔ اس صورت میں آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم بھی رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کہیں گے ایمان کی بات کریں گے تو حالات آئیں گے، مشکلات آئیں گی، آپ نے اس پر جمنا ہے۔ استقامت، ایمان کے بعد استقامت۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اتریں گے ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم اپنے دل میں کوئی خوف نہ لاؤ اور نہ کسی بات کا غم کرو، وَأَبْشِرُوا، اور خوش ہو جاؤ، بِالْجَنَّةِ، اس جنت سے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ فرشتے ان کو بشارتیں سنائیں گے اور کیا فرمائیں گے؟ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا، وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب کچھ ہے جو تم منگوانا چاہو گے، وہ سب کچھ تمہیں ملے گا۔ تو دیکھیں ہم دنیا میں دو طرح کے لائف سٹائل ہیں، دنیا میں کتنی طرح کے لائف سٹائل ہیں؟ دو طرح کے، ایک ہے من چاہی زندگی گزارنا اور ایک ہے رب چاہی زندگی گزارنا، یہی دو ہے نا، ایک ہے من چاہی اور ایک ہے رب چاہی۔ من چاہیے کہ بھائی جو جی میں آئے وہ کریں ہم، اور رب چاہیے کہ جو جی میں آئے اس کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو کر لیں، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہو تو اس کو پھینک دے، نہ کریں، یہ ہے رب چاہیے۔ تو جو دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد اس کی پٹائی لگے گی، ٹھکائی ہوگی اور اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد اللہ اس کو من چاہی دے دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جو جی چاہے گا، جو من چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رب چاہی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انعام کے طور پر اللہ ہمیں من چاہیے عطا فرمائے۔ اور یہ مختصر زندگی ہے، کتنا سستا سودا ہے کہ ایوریج زندگی 60 سے 70 سال اور قیامت کی زندگی ایک دن 1000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر، اور اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو جو اس مختصر سی زندگی کو رب چاہی گزار لے اور اس کے نتیجے میں اس کو من چاہی زندگی مل جائے تو کتنا سستا سودا ہے، کتنی سمجھداری اور عقل کی بات ہے، کتنی بہترین تجارت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کی جو اگلی آیت ہے، اس کے بعد والی آیت، اس میں اللہ تعالیٰ دعوت اور دین کی اور خیر کی بات کی فضیلت اللہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ من دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف بلائے، جیسے علماء بلاتے ہیں، تبلیغ والے بلاتے ہیں، جو لوگ درس قرآن دیتے ہیں وہ بلاتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو ذکر کی مجلسیں کرواتے ہیں وہ بلواتے ہیں، خانقاہ والے اللہ کی طرف۔ تو جو بھی اللہ کی طرف بلائے اور اللہ کی طرف بلانے کی جو بھی شکل ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر کسی اور، ان کی بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ سب سے بہتر، سب سے خوبصورت، سب سے حسین ترین بول ان لوگوں کے بول ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے بعد نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اور نیک اعمال کرنے کے بعد، دین کی دعوت دینے کے بعد اپنے آپ کو کوئی بہت بزرگ ہستی نہیں سمجھنے لگتے، بلکہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، دعوت بھی دے رہے ہیں، بیانات بھی کر رہے ہیں اور نیک بھی ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی تکبر نہیں ہے، نیکی کا تکبر نہیں ہے۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیکی کا جو تکبر ہے نا وہ مال کے تکبر سے بھی خطرناک ہے۔ انسان کو تکبر ہوتا ہے نا مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، لیکن اگر کسی کو خدا نہ خاصہ نیکی کا تکبر ہو گیا، میں نیک ہوں، میں بڑا زبردست آدمی ہوں، میں بڑا، یہ سارے فالتو، یہ کیڑے مکوڑے، یہ لوگ مسجد میں آتے ہیں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، میں بڑا پنکچوئل ہوں، یہ جو نیکی کا تکبر ہے نا یہ طاقت اور مال کے تکبر سے بہت ہی خطرناک، اس کا تو علاج ہو سکتا ہے، اس کا علاج بھی نہیں ہوگا، یہ اسی نیکی کے تکبر میں مر جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ فرما رہے ہیں وقال اننی من المسلمین، یہ سارا کام، دین کا کام، دعوت کا کام، اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ وقال اننی من المسلمین، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور بھی اہم ترین اس میں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پورا سال اور پوری زندگی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔